ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم۔ آج اسلامی تقویم کے لحاظ سے ہجری کیلنڈر کے حساب سے اسلامی نیا سال 1448 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی یہ تیسری تاریخ ہے۔ اگلے جمعہ کو عاشوراء کا دن ہوگا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ رہے گی۔ یہ مہینہ اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی 10ویں تاریخ جنہیں یوم عاشوراء ہم لوگ کہتے ہیں، بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ کئی جہتیں اسے حاصل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اس کی نعمتوں کے حصول کا واسطہ، اور نبی کے گھر والوں سے محبت رکھنے والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں جو کچھ پیش ہوا اس سے سبق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک موقع بھی۔ اس اعتبار سے ہم لوگ زندگی کے ایک نئے سال میں داخل ہو چکے، اور ایک سال کو ہم لوگوں نے خیر آباد کہہ دیا۔ یہ وقت ہمارے محاسبے کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم دن اور ہفتے اور مہینے میں اپنا حساب نہ کر سکیں، اپنی زندگی کا محاسبہ نہ کر سکیں، تو علی الاقل کم از کم ایک سال کے گزرنے پہ تو اپنا محاسبہ ضرور ہی کرنا چاہیے انسان کو۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کتاب حیات پہ نظر ثانی کریں، کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں رات دن مشغول اور مصروف ہیں، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہم اور اچھا کر سکتے تھے۔ ان ساری چیزوں کا باریک بینی سے، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ محاسبہ کریں، اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسی زندگی جو اللہ کو پسند ہو، ایک ایسی زندگی جو اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو، ایک ایسی زندگی جو خود ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور سرخروئی کا ذریعہ بن سکے، نہ کہ ایسی زندگی جس میں ہم اللہ کی ناراضگی مولیں، جہنم کا عذاب اپنے سر لیں، اللہ کے بندوں کے لیے مصیبت بنے، اور خود اپنی زندگی کو جہنم کا ایندھن بنائیں۔ تو اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو پڑھیں، دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہمارا اور آپ کا امتحان لے، ہمیں اور آپ کو آزمائے، ایگزام ہو ہمارا۔ اور نہ صرف ہمیں بلکہ اس کائنات میں جتنی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور اس دنیا کو خوبصورت بناتی جا رہی ہیں، ان سب کے پیچھے بھی یہی علت اور یہی سبب کام کر رہی ہے کہ اس سے انسانوں کو آزمایا جائے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین کی ساری چیزوں کو ہم نے زمین کی خوبصورتی کا سامان بنایا تاکہ زمین میں بسنے والوں کا ہم امتحان لیں۔ یہ دنیا بھی خوبصورت اس لیے بنائی گئی ہے کہ دنیا میں بسنے والوں کا، یعنی ہمارا اور آپ کا امتحان ہو، اور خود ہم اور آپ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمارا امتحان ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے تمہارے آنے کو اور جانے کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھا کام کرتا ہے۔ تو اس دنیا کی سجاوٹ، اس دنیا کی بناوٹ کا مقصد بھی، اور اس میں ہمارے آنے کا مقصد بھی ہمارا امتحان ہے۔ جب ہم اس امتحان ہی کے لیے آئے ہیں تو امتحان نہ ہو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ بیٹھیں کہ ہم ایمان لا چکے اور ایمان والے ہیں، اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ ہم نے انسان کو آزمائش ہے کے لیے بنایا، لنبتلیہ۔ اللہ رب العزت سورہ دہر میں فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان نہیں تھا، وخلقناه من نطفة امشاج نبتلیہ،
فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے مخلوق نطفے سے انسان کو بنایا تاکہ اس کو آزمائیں، اور اس آزمائش کے لیے ہم نے اس کو سننے کی، دیکھنے کی قوت دے دی کہ سنتے وقت، دیکھتے وقت ہماری مرضی، ہمارے قانون، ہمارے دائرے کی وہ رعایت کرتا ہے یا اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی آزمائش کے لیے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہاری زندگی میں خوف دے کر، جان و مال کی کمی دے کر۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان صبر کرنے والوں کے ہو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کی جانب ہی ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے لوگوں پہ ہی اللہ کی جانب سے رحمتیں اترتی ہیں، اور ایسے لوگ ہی اللہ کی جانب سے ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے امتحان کی زندگی ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے بندوں کا جو امتحان لیتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اس امتحان کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن اس کو اگر ہم بنیادی طور پر تقسیم کرنا چاہیں تو اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کبھی نعمتیں دے کے لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ان کی زندگی میں ہر طرح کی آشائش سے نوازتا ہے اور پھر امتحان لیتا ہے، اور کبھی اللہ اپنے بندوں کا امتحان بندوں سے نعمتوں کو لے کے لیتا ہے، چھین کے لیتا ہے۔ یہی دو امتحان ہے، اسی دو امتحان میں سارے امتحانات شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا کر رہا ہے تو اس وقت آپ کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کا شاکر بندہ بننا ہے، شکر کرتے رہنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے نعمتیں لے کے امتحان لے رہا ہے تو اس وقت آپ کو صابر بننا ہے، اللہ کے فیصلے پہ صبر کرنے والا بننا ہے۔ تو صبر اور شکر یہ دو پہیا ہے جسے ہم اپنی زندگی میں امتحانی مراحل سے آگے کی طرف گزرتے جائیں گے، کبھی صبر کا مرحلہ تو کبھی شکر کا مرحلہ۔ علماء اسلام نے فرمایا ہے کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر عن المعصیت، اللہ نے جو حرام کر دیا ہے، اللہ نے جس چیز سے آپ کو منع کر دیا ہے اس چیز سے رک جائیے، اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی وعید کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ کے ڈر کو اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کرتے ہوئے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے بچ جائیے۔ صبر عن المعصیت۔ صبر کی دوسری قسم ہے صبر علی الطاعہ، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا مکلف آپ کو بنایا ہے جسے آپ کو کرنا ہے، ان چیزوں پہ جم جائیے، ان چیزوں کو کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس نے کرنے والوں کو جن نعمتوں کی بشارت سنائی ہے ان نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طاعت پہ جم جائیے۔ تو صبر علی الطاعہ۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے صبر کی، صبر علی المصائب، صبر فی الابتلاء، علی نوائب الدہر، تقلباتی زمان، زندگی کے جو مصائب اور مسائل ہیں، زندگی کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں اور کٹھنائیاں ہیں، بیماری ہے، افلاس ہے، حاجت کی چیزوں کا میسر نہیں آنا ہے، تو زندگی میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں ان مصیبتوں پہ جمے رہنا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہمارے حق میں ہے اسی میں اس کی حکمتیں ہیں، اور اس کے بالمقابل پہ اگرچہ اس کی قدرت ہے مگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، جو بہتر تھا اللہ نے اس کو ہمارے لیے کیا ہے، اور اس بات پہ جمے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہنا، اور اللہ کو جو پسند ہے وہ کرتے رہنا، اور اللہ کو جو پسند نہیں ہے اس سے رکتے رہنا۔ مگر صبر کی ان تینوں قسموں میں، صبر عن المعصیت، صبر علی الطاعہ، صبر عند المصیبت، ان تینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا خوف، یہ چیز سامنے ہو تب جا کر کے انسان صبر کر پائے گا، ورنہ یہ صبر بھی آسان نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ،
اور یہ آسان نہیں ہے صبر سے اور نماز سے مدد چاہتے ہوئے زندگی گزار لینا، بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے۔ الا علی الخاشعین، ہاں یہ صبر اور نماز سے مدد چاہتے ہوئے زندگی میں آگے استقامت کے ساتھ اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کے حکم پہ جمے رہنا انہی لوگوں کے لیے آسان ہے جن کے دل میں خشیت ہو۔ خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ اپنے رب سے وہ ملیں گے اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، جس کو اس آیت میں کہا گیا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کی زندگی میں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ امام علی مقام کی زندگی بالخصوص اور اہل بیت اطہار کی سیرت جب آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گے تو صبر عن المعصیت کا بھی حوصلہ حاصل ہوگا، صبر علی الطاعت کا بھی درس آپ کو ملے گا، اور مصیبتوں کے وقت صبر کیسے کرتے رہے آدمی اس چیز کا بھی حوصلہ آپ کو ملے گا۔ ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ پانے کے لیے اہل بیت اطہار کی زندگی اور کربلا کی سیرت اور کربلا میں امام علی مقام کے طریقے سے بہتر اور کوئی بہتر اور نمونہ آپ کو نہیں مل پائے گا جہاں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو مل جائے، معصیت سے صبر، طاعت پہ استقامت، اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں جو فیصلہ کرے اس فیصلے پہ ثبات قدمی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس نئے اسلامی سال کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خیر، فلاح، بہبود، بھائی چارگی کا سال بنائے۔ اس نئے اسلامی سال کو پوری دنیا کے جو مظلوم ہیں انہیں امام حسین کی مظلومانہ سیرت سے روشنی حاصل کر کے اپنی تاریک زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اسلامی سال کے صدقے طفیل یزید کے نامراد نتیجے کے صدقے طفیل ظالموں کو درس عبرت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ وہ جفا ابن زیاد کی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ظالم چند لمحے کے لیے اپنے آپ کو سرخرو سمجھ سکتا ہے مگر نتیجہ صابر کے ذمے ہوگا، صابر کے حصے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور امام علی مقام کی سیرت سے مظلوموں کے دلوں میں حوصلے کی روشنی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔